نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم ریویژن کرنے جا رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ایڈ کر کے نئی تعریف کے ساتھ، یہ جو میں نے تعریف لکھی ہے یہ شاید کسی کتاب میں آپ کو اس طرح لکھی ہوئی نہ ملے، تو کچھ اونچ نیچ ہو تو میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں کہ میرے کانسیپٹ میں جو چیز آئی ہے اس کو سمپلیفائی کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ہمارا سبجیکٹ ہے علم المرکبات، ٹھیک ہے۔ ہم مرکب پڑھیں گے، مفرد کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کے کوئی بھی لفظ اکیلا، اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اگر وہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے، اکیلا استعمال ہوتا ہے تو اس کو مفرد کہیں گے۔ یہ اردو کا لفظ ہے، اس کے اوپر اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مرکب سے مراد اگر آپ حکمت میں دیکھیں تو مرکبات دوائیاں بنتی ہیں تو اس کا مرکب چیزوں کا، جڑی بوٹیوں کو جمع کر کے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرکب آپ لے لیں جس میں معجونیں بنتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی مثال میں نے سامنے لکھی ہے تاکہ آپ کو کانسیپٹ جو ہے نا، حکماء جو طبیب ہیں، جو حکیم لوگ ہیں، طبیب میں ڈاکٹر بھی عربی میں آ جاتا ہے لیکن میں حکیم کی بات کرتا ہوں کہ ان کی لینگویج میں علم المفردات جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کا علم ہونا، ہر ایک سنگل جڑی بوٹی کے بارے میں جاننا علم المفردات کہلاتا ہے۔ اور علم المرکبات ان کا یہ ہے کہ جب انہی جڑی بوٹیوں کو وہ ملاتے ہیں پھر ان میں کوئی نئی تاثیر پیدا کرتے ہیں، نئی طاقت پیدا کرتے ہیں صحت کے لیے، تو اس تاثیر کو جاننا جڑی بوٹیاں ملا کر اس کو علم المرکبات کہتے ہیں۔ تو مرکب اور مفرد کا ایک کانسیپٹ میں نے آپ کو حکمت سے اٹھا کے دیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ عربی گرامر میں مفرد جو ہے وہ تنہا اسم فعل حرف تینوں اگر استعمال ہوں، ان کو پڑھا جائے تو یہ علیحدہ ہوں تو یہ مفرد کہلائیں گے۔ مثلا ایک اسم آپ لکھتے ہیں کہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد اسم، ٹھیک ہے۔ اگر دو ہو جائیں گے تو پھر اب مفرد نہیں رہے گا، وہ خود بخود کس میں آ جائے گا؟ مرکب میں آ جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں، ہمیں ایک چیز ریوائز کرنی ہے جو اسم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسم بذات خود، جب آپ کوئی بھی اسم ہے تو اس کے بارے میں چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس سے آپ گردانے بھی جا کے بناتے ہیں، اس کا جا کے اس کی حرکات کو چینج کرتے ہیں، اس میں مذکر مؤنث کا لحاظ کرتے ہیں، اس میں تعداد کو دیکھتے ہیں، اس کے معرفہ نکرہ ہونے کا دیکھتے ہیں۔ تو چار چیزیں ہیں۔ پہلی ہے کہ کوئی بھی اسم ہے تو اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے یہ کسی مرد کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ جنس کے اعتبار سے یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسم جس کو ہم نے پڑھا ہے وہ جب کسی کام کو کرتے ہیں، کسی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں، اس اعتبار سے پھر اس کو عربی میں 3 حالتوں میں لے کے جایا جاتا ہے۔ اردو میں ایک کے بعد جمع آ جاتا ہے تو 2 رہتی ہیں، لیکن جب عربی میں ہم جانتے ہیں تو واحد، تثنیہ، جمع، تو پھر یہ تعداد، اسم کو تعداد کے حوالے سے بھی جانا پرکھا جاتا ہے اور ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جہاں کسی جملے میں استعمال ہوگا تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پہلی کون سی چیز تھی؟ جنس کے اعتبار سے۔ پھر دوسرا اسم کے بارے میں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ تعداد کے اعتبار سے واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ تیسری جو بات ہے اس میں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وسعت۔ وسعت کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں کہ وسعت لفظ کیوں یوز کیا گیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے رائٹرز نے، بہت ساری کتاب والوں نے اس کو معرفہ نکرہ کے نام سے ہی لکھا ہے، لیکن یہ میرا خیال اچھا کیا ہے جنہوں نے بھی لکھا، اور بعد میں آنے والوں نے اس کو وسعت کا نام دے کے لکھا ہے۔ بہت اچھا ہوا ہے کہ ایک ورڈ دونوں کو کور کرتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن اس طرح کی گئی ہے کہ وسعت سے مراد اردو کا لفظ ہے، کسی چیز میں وسعت ہونا
کسی چیز کا وسعت پا جانا، یعنی آپ جی گنجائش، جی ہاں گنجائش، یہ بہت اچھا لفظ ہے وسعت کا ترجمہ، کہ گنجائش ہو جانا اس کو بہت زیادہ حد تک، ٹھیک ہے۔ تو وسعت کے اعتبار سے اگر اسم جو ہے وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اب معرفہ و نکرہ کو پھر ایک بار ریوائز کر لیں کہ معرفہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اسم باقاعدہ طور پہ کسی سبجیکٹ کا نام ہو، کسی سبجیکٹ کا نام ہو، مثلا کسی شخص کا نام، شہر کا نام، ملک کا نام، ٹھیک ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اگر میں کہتا ہوں لاہور، لاہور سے آپ کیا معنی نکالیں گے؟ لاہور کا نام لے کے آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ تعریف کر سکتے ہیں، کسی کی صفت بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، لاہور ایک شہر کا نام ہے، بس لاہور ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی سے پیچھے ہے نہ اس کے بعد ہوگا۔ اور جب آپ اس کو نکرہ میں لے کے آ جاتے ہیں، نکرہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس اسم میں اوپن ایک بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا نام جس کو ملٹی وسعت کے ساتھ استعمال کر لیا جائے، مثلا نیک، صالح۔ اب صالح ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، کئی سو ہو سکتے ہیں، تو وسعت گئی۔ ایک سائڈ پہ وسعت میں لمیٹیشن ہے، دوسری سائڈ میں وسعت کی ان لمیٹڈ پوزیشن ہے، اس لیے ان دونوں کو وسعت کے اندر لا کے رکھ لیا، اور وسعت کا نام دیا گیا، وسعت کیا ہے؟ معرفہ یا نکرہ۔ اس کا مزید جو کانسیپٹ کلیئرنس ہے نا، وہ آگے آ کے آ جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آج ہی اس کا لیکچر کیسا ہوگا، کیونکہ چھوٹی سی یہ حقیقت تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا، ایک ہے اعراب۔ اردو میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ پہلے میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، کہ جو ہم زبر زیر پیش اردو میں پڑھ لیتے ہیں وہ اس کو ہی اعراب کہتے ہیں، اور یہ جو کنفیوژن ہے عربی سیکھنے والوں کی، جو اردو زبان جانتے ہیں وہ بڑی دیر تک انہی کو اعراب سمجھتے رہتے ہیں، اور اسی بیس پہ ہی اس لفظ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ بعد میں جا کے ایک سٹیج آتی ہے جس میں اعراب کا لفظ معنی جو ہے ٹوٹلی ہماری اردو والی جو پیش زبر زیر ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اعراب کیا ہے؟ کسی بھی اسم کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے بوجہ سم تھنگ، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، کہ اصلی حالت، طبعی حالت، اپنی نیچرل سٹیٹس میں کوئی بھی اسم جو ہے وہ پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، یا دو پیش کے ساتھ، تنوین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے اس کے نیچرل حالت سے ہٹانا اور اس کو کسی اور پوزیشن میں لے جانا، یہ اعراب کی تبدیلی ہے، اور یہ خود بخود نہیں ہوتی۔ آپ اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ، در رسول اللہ نہیں کہتے۔ بے شک آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے کیوں نہیں کہتے، کیوں اس طرح کہتے ہیں، لیکن آپ نے سن رکھا ہے۔ عام بندہ جو بھی اذان یاد کرتا ہے، سنتا ہے، اذان دیتا ہے، وہ سارے کے سارے یہی پڑھتے ہیں ان محمد در رسول اللہ۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ۔ تو سوال تو کھڑا ہوگا، جس نے یہ عربی جاننی ہے وہ یہ پوچھے گا کہ یہ بھائی اب محمدن اور محمدن یہ کیا ہوا ہے؟ یہی وہ چینج ہے جس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ کسی عامل کی وجہ سے اس کی طبعی حالت جو پیش کے ساتھ ہے اس کو تنوین سے ہٹا کے وہ آگے دوسری پوزیشن میں لے جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اعراب۔ جب بھی آپ کسی اسم کے بارے میں بات کریں گے تو اسم کو آپ نے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے۔ آگے مرکبات میں جب ہم پڑھیں گے، مکتب توصیفی میں آئیں گے یا کہیں اور جگہوں پہ جا کے، ہمیں ان چار چیزوں کو جب تک اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے، ہم مرکب توصیفی کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔
لہذا یہ چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اسم کے ساتھ ان چار چیزوں کا جان لینا ابھی سے بڑا ضروری ہے۔ تو پہلی کیا ہے؟ جنس ہے، دوسری ہے عدد، چلو تعداد یا عدد کر لیں، تیسری ہے وسعت، تو چوتھی کیا ہے؟ اعراب، ٹھیک ہے، لفظ اعراب ہے، ٹھیک ہے، اعراب نہیں کہنا، اعراب۔ تو یہ چار چیزیں میں نے اس کو ایسے لکھ دیا کہ مفرد اسم جو ہے وہ چار چیزیں رکھتا ہے، چار چیزیں بھی آگے لکھ دی، جنس، عدد، وسعت، اعراب۔ عربی گرامر میں یہ جاننا علم المفردات کہلاتا ہے۔ اب کسی بھی علم کے اسم کے بارے میں جب آپ لکھا ہوگا تو اس کو مثلا آپ کسی مرکب میں جا کے ویریفائی کرتے ہیں، یہاں کہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، تو اس وقت آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کو علم المفردات نہیں آتا تو علم المرکبات نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ چار چیزیں اگر معلوم ہیں، وہاں جا کے بڑی آسانی سے ہم ان کے اوپر بات کر لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد فعل اور حرف بھی علیحدہ استعمال ہوں تو ان کو بھی مفرد کہتے ہیں۔ تو لہٰذا تینوں جو بنیادی ہمارے کلمات ہیں وہ ہیں تین عربی زبان کے لیے، اسم، فعل، حرف۔ جب یہ مفرد استعمال ہوں، اکیلے استعمال ہوں، تو تینوں کو ہم کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے۔ یہ مفرد کے نام سے پکارے جائیں گے۔ جس وقت ان کو دو یا دو سے زیادہ ملا کر استعمال کر دیا جائے گا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب۔ مرکب صرف دو کا مجموعہ نہیں ہوتا، دو سے زیادہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن تھی جو صرف اور صرف مفرد اور مرکب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ بڑا سمپل ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو نا دو تین بار سننا پڑے۔ کیا ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب تک آپ بیان نہیں کرتے کسی کے سامنے، یہ شرط ہے کہ آپ کو عربی زبان نہیں آئے گی۔ اور تمام تر فقہا کو دیکھ لیں، علماء کو دیکھ لیں، جنہوں نے مدارس میں دیکھ لیں، جنہوں نے گھروں میں جا کے پڑھا، کسی استاد کے ساتھ جا کے پڑھا، ان کے آگے اسٹوڈنٹ اور باقاعدہ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ میرا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، کہ پوری چین آف مطلب وہ اساتذہ کی بنتی ہے، جس کو جا کے یہ ایک ریفرنس بنایا جاتا ہے کہ میں کن معتبر لوگوں سے پڑھا ہوا۔ عربی زبان میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ پڑھانے والا کون ہے، تاکہ غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو جو شخص یہ چیزیں کرنے جا رہا ہے اس کو پڑھانا ضرور ہے، آگے خود پڑھے، گروپ میں پڑھائے، یا آپ کوئی ایک اسٹوڈنٹ پکڑ لے۔ یہ جب آپ زبانی اس طریقے سے اس طرح کے الفاظ کا مجموعہ کا مدد لے کے کانسیپٹ کلیئر اپنا نہیں کرتے، کیا ہوگا؟ کیا عربی زبان میں جب ایک پورا فقرہ لکھا ہوتا ہے، کہ جملہ پورا لکھا ہوتا ہے، پوری آیت کی بات کر لیتے ہیں، فقرے جملے کو چھوڑیں، ایک آیت لکھی ہے، اس آیت میں ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے اعوذ۔ بظاہر تو عام پڑھنے والے بندے کو اعوذ ہی لگتا ہے۔ اب جس نے ان مفردات پہ اور ان مرکبات پہ اور ان ساری چیزوں پہ بحث مباحثہ نہیں کیا ہوا، اس کو کیا پتا ہے یہ کیا ہے، اور جس نے کیا ہوا وہ شروع کر دے گا۔ کیا خیال ہے کہ یہ فعل ہے اور اس میں اس کا صیغہ، جی ہاں، تو وہ سارے دیکھتے رہ جائیں گے کہ مارو کٹک، یہ ساری زندگی ہم نے کدھر نکال دی ہے، ہم اعوذ پہ رہے ہیں کہ بس یہ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے اندر کیا مخفی چیزیں ہیں، اس کو جاننا دراصل قرآن کو اصل روح کے ساتھ سمجھنا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جو اس علم کو جانتا ہے وہ فرقہ پرستی سے باہر آتا ہے۔ کیوں؟ اس کو کوئی بندہ مختلف آیات کوٹ کر کے کوئی ادھر ادھر کھینچ نہیں سکتا، وہ نکالے گا اس کی ساری، اس کا روٹ ورڈ، اس کا لفظی معنی دیکھے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جاعل، ہاں جی، یا خالقن یا رازقن، اس جس کو پتا ہے کہ رازقن کس وزن پہ ہے، بارہ وزن فاعلن ہے، اب وہ اس کا ترجمہ کوئی الٹ پلٹ کرنے دے گا؟ میں جو کہتا ہوں رازقن، اب میں اپنی کہانی نہیں شروع کر دیتا ہوں۔ بہت سارے علماء کیا کرتے ہیں، جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، آیت کوئی پڑھی، تقریر ساری کسی اور جگہ پہ سنا دی۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ مولانا صاحب نے پڑھا کیا تھا، وہ سمجھتے ہیں اسی کے مطابق ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔
آگے بشک وہ سیاست میں بھی گھسیٹ کے لے جائیں، فرقہ پرستی میں لے جائیں، اپنی مسجد علیحدہ بنا لیں، یہ ہم یہ ہیں وہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ خاموشی سے، پہلی بات ہے بڑے دھیمے انداز سے علیحدگی میں جاگیں گے کہ ضرور آپ یہ جو بات کرتے ہیں کوئی سبجیکٹ لے کے آیا کریں۔ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ خود سنتا ہے جب اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، جب یہ بات کی جاتی ہے، تو آپ اس بات کو چھوڑ کے تو کہانیوں سٹوریوں کے اوپر لوگوں کو کر دیتے ہیں۔ جو تو نہیں جانتا وہ آپ کا پکا دشمن ہو جائے۔ وہ تو پہلی مطلب صورت میں نا جس فرقے کا ہے اس سے ہٹ کے دوسرا آپ کو کر دے گا کہ یہ ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے۔ اب سارے جتنے نہیں جانتے وہ اس کے مولوی کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ اکیلا اس میں جو مرضی اب اس کو کہنا شروع کر دیں۔ ہاں جی، تو یہ ساری چیزوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ آپ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں فرمایا کہ یہ خود ہدی للمتقین۔ اور بھی بڑی باتیں، میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں۔ اچھا جی، مرکب، جی